اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ افضل الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد زیبکار ناظرین کرام، اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت اعمال کو ہے، لیکن کون سے اعمال؟ جن کو آپ کیٹیگوریکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایمان کی حالت میں ادا کیے گئے ہیں، ان کا صدور جو ہے حالت اور کیفیت ایمان میں ہوا ہو۔ لیکن اس کو کیسے سمجھیں گے کہ وہ حالت ایمان میں ہوئے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی ہدایت فرمائیں، جس کی چیز کی تاکید فرمائیں اور جس چیز کے لیے ہمیں نصیحت فرمائیں، وہی اعمال ہمیں اپنانے ہیں، خواہ ہماری مرضی ہو یا نہ ہو۔ تو جب ایک اعلیٰ ہستی کو اعلیٰ ہستی مان کر آپ اس کے بتائے ہوئے اور ہدایت کیے ہوئے اعمال اپنائیں گے تو اس کو اطاعت کہا جائے گا، کیونکہ آپ ان کی کبریائی اور ان کی عظمت کے قائل ہو چکے اور اپنی کم مائگی اور بے وقتی کا احساس آپ کو ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر جو کیفیت پیدا ہوگی اس کو اسلام میں خشوع کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی دراصل بندگی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرو۔ اب زیبکار ناظرین کرام، میں آپ کو ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ولایت کا مضمون جو ہے یہ بالکل کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک موضوع چنا ہے، تدبر اولیاء جوہر دین۔ تو اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے یہ ساری حکمتیں اور معرفت کے عناصر جو ہیں آپ پر آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ دین تقاضا کرتا ہے اطاعت کا۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری شے ہے وہ ہے خلوص، کہ جب اطاعت کریں تو آپ کے دل میں خلوص ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، نہ صرف کر رہا ہوں بلکہ میں اس کو عادتاً بھی اپنانے کی جستجو کرتا رہوں گا تاکہ مجھے عادت پڑے اس عمل کی، اور خلوص کے ساتھ اب کریں گے تو یہ اطاعت ہو جائے گی۔ اصل حقیقی اطاعت وہ ہے جو خلوص کے ساتھ کی جائے، جس میں اپنے خواہش نفس نہ ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ضروری۔ پہلی قسم کی طاعت جو ہے وہ ہے طاعت لازمی۔ یہ وہ اطاعت ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس اطاعت کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے نماز پڑھی
تو آپ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر میں نے حج کیا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، ورد وظائف پڑھ رہا ہوں، تو میری ذات کو تو اس کا فائدہ ہے. یا کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں اور تلاوت ہی کیے جا رہا ہوں، یا قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھ جو بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ اگر میری ذات تک میں نے محدود کر رکھا ہے تو یہ طاعت لازمی ہے. یعنی ایسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ اطاعت تو ہے لیکن اس کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو پہنچ رہا ہے. اب دوسری قسم کی طاعت جو ہے اس کو کہتے ہیں طاعت متعدی. یعنی یہ جو ہے متعدد سے مراد ہے ملٹیپل، یعنی جس کے اور بہت سارے پہلو ہوں، لیکن یہ طاعت وہ ہے جس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوتا ہے. اگر میں خود بیٹھ کے قرآن مجید ساری زندگی پڑھتا رہوں تو وہ مجھے اس کا ذاتی فائدہ ہے، لیکن اگر یہی قرآن میں دوسروں کو پڑھانا شروع کر دوں، دوسروں کو سمجھانا شروع کر دوں اور ان کو اس کی حکمتیں، اس کی معرفت اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں کھول کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دوں، تو اس کا مطلب ہے پہلے میں نے جو فائدہ حاصل کیا تھا اب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں. تو اسی طرح جو عبادت کے اعمال ہیں، جو بندگی کے اعمال ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، اگر میں نے کوئی ایسا دین کا علم حاصل کیا اور بغیر کسی غرض کے میں اس سے لوگوں کو بھی فیض یاب کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ خدمت گزاری کا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جس سے لوگوں کو، دوسروں کو راحت بھی ملے گی اور ان کو منافع بھی ملے گا. نفع، مختلف قسم کے نفع جو ہیں وہ ان کو نصیب ہوتے رہیں گے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنا، ان کو یاد رکھنا، ان کو اپنے ذہن میں بسا کے رکھنا، یہ اولیاء کرام کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اور یہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فوائد الفواد سے میں نے لیا ہے اور میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ طاعت لازمی وہ ہے ایسے نیک اور صالحانہ اعمال جس کا فائدہ آپ کی ذات کو مل رہا ہے. لیکن یہ اعمال جو ہیں اگر آپ ساری زندگی ایسے ہی اعمال کریں تو یقیناً جنت تو کما لیں گے آپ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اتنی خوشی نہیں ہوگی. ان کو خوشی ان اعمال سے ہوتی ہے جن میں مخلوق کی خدمت گزاری ہو. اسی لیے اللہ کے اولیاء کرام وسیع پیمانوں پر امت کی خدمت کرتے ہیں. تو کوئی کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، کوئی گنج شکر ہے، کوئی داتا گنج بخش ہے. تو یہ اس میں غریب پروری کا پہلو ہے اور ایمان کی نورانیت جو ہے اس کا فروغ اس میں نصیب ہوتا ہے. تو وہ اعمال اپنانے چاہیے. اور بلکہ اگر آپ پورے دین کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو خدمت گزاری والے اعمال ہیں، جو طاعت متعدی ہے جس سے متعدد لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو وہ جتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اتنے وسیع پیمانے پر اس کا اجر آپ کو ملے گا. مثال کے طور پر اگر میں 10 لوگوں کو قرآن پڑھا دوں، میں اگر 100 کو پڑھا دوں، ہزاروں کو پڑھا دوں، لاکھوں کے مجمع میں قرآن مجید کی وضاحتیں کر دوں اور ان کو یہ سارا کچھ نصیب ہو جائے، وہ بھی دین کا کام سیکھ لیں، تو جتنی اس عمل میں وسعت ہوگی، جتنی اس میں خدمت گزاری زیادہ ہوگی اور جتنا دین کی سرفرازی زیادہ ہوگی، اتنا ہی مجھے اس کا اجر نصیب ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم علمی بنیادوں پر اس کے دین کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں اور اس کو اپنائیں تاکہ اپنی آخرت کما سکیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا.